بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں اور مغالطے پائے جاتے ہیں، تو ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو اس میں سے ایک مغالطہ یہ ہے کہ یہ سوال کئی مرتبہ ہوتا ہے طلاق کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ طلاق ڈرانے کے لیے دی تھی، دھمکانے کے لیے دی تھی، طلاق دینا مقصود نہیں تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی تھی، کوئی کہتا ہے کہ نشے میں طلاق دی تھی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی، کہ کسی نے ڈرانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ بول دیے، یا اس نے غصے میں بول دیے، یا نشے کی حالت میں بول دیے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ طلاق ایسی چیز ہے، کسی بھی طریقے سے بولی جائے یہ ہو جاتی ہے، ڈرانے دھمکانے کے لیے دی جائے تو بھی ہو جائے گی۔ غصے کی حالت کا عجیب سوال ہے کہ کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی تو طلاق دی جاتی ہے۔ اس میں بھی کہتے نہیں غصے میں دی تھی، یہ تو غصے میں دیے تب بھی ہوگی۔ نشہ کیا ہے، نشے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے، الفاظ اس نے بک دیے، اب بعد میں کہہ رہا ہے میں نے تو نہیں بولے، جب اس کو لوگ بتا رہے ہیں تو نشے میں تھا، تو اس صورت میں اس حالت میں دی تو بھی ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سنجیدہ بھی سنجیدہ ہے اور ان کا مذاق بھی سنجیدہ ہے۔ یعنی وہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر سنجیدگی سے کی جائیں تو بھی معتبر ہو جاتی ہیں، اور مذاق میں کی جائیں، غیر سنجیدگی سے کی جائیں تو بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور ایک جیسے پہلے غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کرتے تھے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے سنجیدگی کے ساتھ ہوں یا مذاق میں ہو، کسی طرح سے بھی ہوں، ہر حال میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس کی جو غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، اس کی اصلاح ضروری۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ آج کل ماشاءاللہ شادیوں کا سیزن ہے، عید بقرعید کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں ایک درخواست یہ ہے کہ جن کے بیٹوں کی شادیاں ہوں یا بیٹی کی شادی ہو، تو اگر بیٹے کی شادی ہے تو شادی سے پہلے اس کو کسی مستند مفتی صاحب کے پاس جا کے بٹھا دیا کریں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ وہ اس کو کچھ ہدایات دے دیں کہ بھئی شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے حلال کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، پابندیاں ہیں، تو ان پابندیوں کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ معاف فرمائے کہ والدین کو خود ہی نہیں معلوم وہ کیا بتائیں گے، تو ان کو خود بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو خود بتا دیں، نہیں معلوم تو کسی مستند مفتی صاحب کے سامنے جا کے بٹھا دیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میری بیوی ہے، میرے لیے حلال ہے، مجھے اپنی نفسانی جائز خواہشات پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے اجازت دی ہے، لیکن اس میں کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ اوقات کی پابندیاں ہیں، کچھ جگہوں کی پابندیاں ہیں، تو وہ اس کو بتا دیں گے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح بچی ہے تو کوئی عالمہ ہو، ان کے پاس اس بچی کو لے کے پاس جا کے بتائیں کہ بھئی شوہر سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، لیکن اس میں کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے، جہالت بری بلا ہے، آدمی جہالت کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے تاکہ ہدایات ملیں، رہبری ہو، رہنمائی ہو، اور صحیح اور غلط کی تمیز ہو، جائز اور ناجائز کا اسے پتہ لگے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق